بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 45، ٹپ لگن اور لکڑی یا پتھر کے برتن میں وضو یا غسل کرنا۔ حدیث نمبر 195، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ نماز کا وقت ہو گیا تو جس شخص کا گھر قریب تھا وہ تو اپنے گھر وضو کے لیے چلا گیا، جب کچھ لوگ باقی رہ گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پتھر کا برتن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا۔ وہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہ پھیلا سکے، لیکن اس کے باوجود سب لوگوں نے اس سے وضو کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم اس وقت کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا 80 سے کچھ زیادہ تھے۔ حدیث نمبر 196، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، آپ نے اس میں ہاتھ منہ دھوئے اور اس میں کلی فرمائی۔ حدیث نمبر 197، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے ایک طست میں پانی پیش کیا جو پیتل کا بنا ہوا تھا، آپ نے وضو فرمایا، یعنی 3 بار منہ دھویا، 2 بار اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا اس طرح مسح کیا کہ آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے لائے، آخر میں آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ حدیث نمبر 198، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے دیگر ازواج محترات سے تیمارداری کے لیے میرے گھر میں قیام کی اجازت چاہی، چنانچہ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر جانے کے لیے 2 آدمیوں کے سہارے اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ وہ 2 آدمی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے شخص تھے۔ راوی حدیث عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ دوسرے شخص کون تھے؟ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر داخل ہونے کے بعد جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو فرمایا میرے اوپر 7 مشک پانی ڈالو جن کے بند نہ کھولے گئے ہوں، شاید میں تندرست ہو کر لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ پھر آپ کو ایک بڑے ٹپ میں بٹھا دیا گیا جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ پھر ہم آپ کے جسم مبارک پر ان مشکوں کا پانی ڈالنے لگے، یہاں تک کہ آپ ہمیں اشارہ کرنے لگے کہ تم اپنا کام کر چکے، پھر آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ باب نمبر 46، طست سے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 199، عمرو بن یحییٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے چچا عمرو بن ابی الحسن وضو کرتے وقت بہت زیادہ پانی بہاتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے آگاہ فرمائیں، چنانچہ انہوں نے پانی کا ایک طست منگوایا اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا، پھر انہیں 3 مرتبہ دھویا، پھر اس طست میں ہاتھ ڈال کر ایک ہی چلو پانی سے 3 بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کیا، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک 2 بار دھوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور اس سے اپنے سر کا مسح کیا، مسح کے وقت ہاتھوں کو پیچھے لے گئے، پھر آگے لائے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور پھر فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 200، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا تو ایک کم گہرائی
گہرائی والا پیالہ لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے اپنی انگشت ہائے مبارک کو اس میں رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے دیکھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کا اندازہ لگایا جنہوں نے اس پانی سے وضو کیا تھا تو ان کی تعداد 70-80 کے درمیان تھی۔ باب نمبر 47 ایک مد سے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 201 حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو ایک سا سے 5 مد تک پانی استعمال کرتے اور ایک مد پانی سے وضو کر لیتے۔ باب نمبر 48 موزوں پر مسح کرنا۔ حدیث نمبر 202 حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے بھی اس بات میں جواب دیا اور فرمایا جب سعد رضی اللہ عنہ تم سے کوئی حدیث بیان کریں تو کسی دوسرے سے اس کے متعلق مت پوچھا کرو۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ انہیں ابو النضر نے باواسطہ ابو سلمہ خبر دی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے ایسا ہی کہا۔ حدیث نمبر 203 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بھی پانی کا برتن لے کر ساتھ ہو گئے۔ جب آپ حاجت سے فارغ ہوئے تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے آپ پر پانی ڈالا اور آپ نے وضو کیا، پھر آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 204 حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کرنے میں حضرت حرب بن سداد اور ابان بن یزید العطار نے حضرت سیبان بن عبد الرحمن کی مطابقت کی ہے۔ حدیث نمبر 205 حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پگڑی اور دونوں موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ معمر نے یحییٰ بن ابی کثیر سے باواسطہ ابو سلمہ ان عمرو امام اوزائی کی مطابقت کی ہے۔ عمرو نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔